سب سے زیادہ جو مانا جاتا تھا کسی زمانے کے اندر کہ روزے سے ہمارے صرف نظام ہضم کو ہی فائدہ ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آتی چلے گئی. جیسے جیسے تحقیق بڑھتی چلے گئی تو پتہ چلتا چلا گیا کہ تمام کے تمام سسٹم جو ہماری باڈی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، روزے کا ان کے اوپر اثر ہوتا ہے اور ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم نظام ہضم کی بات لیتے ہیں تو نظام ہضم جو ہے بیسیکلی ہمارا منہ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس میں غدود شامل ہوتے ہیں، آپ کے لعاب شامل ہوتا ہے، دانت ہیں، نالی ہے، معدہ ہے، آنتیں ہیں، جگر ہے، لبلبہ ہے. یہ ساری سسٹم ایک پورا کا پورا ہمارا ڈائجسٹو سسٹم جس کو کہتے ہیں وہ بنتا ہے. اب اگر کوئی بھی ایک معمولی سی یعنی کہ 1 گرام کا 10واں حصہ بھی اگر ہمارے منہ میں جاتا ہے تو یہ سسٹم سٹارٹ ہوتا ہے اپنا کام کرنا، کیونکہ اس نے اپنا کام کرنا ہے. اب 1 گرام آپ منہ میں لیں، 10 گرام لیں یا 100 گرام لیں یا ایک ہلکا سا قطرہ بھی آپ منہ میں لیتے ہیں، پورا کا پورا سسٹم آپ کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ جب یہ پورا کا پورا سوئچ آن ہو جاتا ہے، ایک سوئچ آن ہو جاتا ہے اور وہ پورا نیچے مشینری چلنی شروع ہو جاتی ہے، پوری کی پوری شروع ہو جاتی ہے، سارا کا سارا کام شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ نے سٹارٹ منہ سے ہی لینا ہوتا ہے. لعاب بنتا ہے، لعاب سے پھر وہ معدے میں جاتا ہے، آنتوں میں جاتا ہے، آنتوں سے پھر وہ جگر کے اپنے سسٹم ہوتے ہیں اس کے اوپر جاتا ہے. جبکہ روزے کے اندر جب ہم فاسٹنگ پہ ہوتے ہیں، تقریباً 16-17 گھنٹے کی فاسٹنگ پہ ہوتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو اس پورے سسٹم کو ایک ریسٹ مل جاتا ہے. 16-17 گھنٹے ڈرا تو نہیں ڈاکٹر صاحب، 11-12 گھنٹے تک رہو نا. مختلف جگہوں کے مختلف ٹائم ملتے ہیں. جیسے بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ملک میں بھی روزہ نہ رکھنے والوں کی تعداد سنا بڑھ رہی ہے. اللہ ہدایت دے. روزہ رکھنا ہے، ہاں بھائی فرض ہے روزہ نہیں چھوڑنا. اللہ تعالیٰ کی سخت نافرمانی ہے بلا اجازت شرعی روزہ چھوڑنا. وہ نیت کر لیں مدنی چینل کے ناظرین، روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے. رمضان آنے والا ہے، اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے. اب اس میں اگر فاسٹنگ پہ ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ فائدہ جو ہے نا پورے سسٹم کو تو ملتا ہی ملتا ہے. جو مین آپ کا فائدہ ملتا ہے وہ آپ کو جگر کو ملتا ہے، کیونکہ جگر بیسیکلی جب آپ کا ایک پورا کا پورا سسٹم کام نہیں کر رہا تو جگر کا ایک کام نہیں ہوتا، جگر کے بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کا ایک سمجھے مین آرگن ہے ہمارے جسم کا ایک مین حصہ ہے، وہ مین حصہ ہے. بیسیکلی ڈاکٹر صاحب اس کو اسٹور ہاؤس بولتے ہیں، سارے وٹامنس منرلس وغیرہ جگر میں جمع ہوتے ہیں. جی اگر جیسے ڈاکٹر صاحب آپ جیسے بیان فرما رہے تھے، کوئی ایسے مریض ہوں جن کو گیسٹرائٹس ہو یا پیپٹک السر ہو، یعنی جن کو تیزابیت کا مسئلہ ہو اور سوزش کا مسئلہ ہو معدے کے اندر اور آنت کے اندر بھی، اور ایسے افراد اگر روزہ رکھ لیں تو ان پہ کیسا رزلٹ آئے گا؟ دیکھیں اس پہ جو اگر ہم اپنی زبان میں کہیں نا کہ ڈرامیٹک رزلٹ جس کو آپ کہتے ہیں کہ بہترین رزلٹ ان کو ملتا ہے، لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں. صحیح. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ جو روزے رکھنے کے لیے جو طریقہ کار ہے نا اس کو اپنائیں. صحیح. اگر آپ نے افطار میں یا سحری میں وہی چیزیں کرنی ہیں جو افطار اور سحری کے علاوہ کرتے ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ کنٹینیو آپ دیکھیں، آپ اخبارات کے بیانات دیکھیں گے، جو صحت کے حوالے سے بھی جو اخبارات کے اندر کچھ نہ کچھ خبریں چل رہی ہوں گی اور اس وقت بعد ماہرین اپنی جو رائے دے رہے ہوں گے. آپ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو اس طرح کی اکثریت ایک مشورہ ضرور دے گی، تلی ہوئی غذاؤں سے پرہیز کیجیے گا، تلی ہوئی غذاؤں سے پرہیز کیجیے گا. لیکن تو مجھے نہیں اندازہ کہ یہ تلی ہوئی غذائیں ہمارے گھروں سے مائنس ہو جائیں. مطلب کہ اگر پہلے پکوڑے بنتے تھے تو اس سال شاید پکوڑا پلس کباب، اور پھر تھوڑے دنوں بعد پکوڑا کباب پلس چاپ، سب تلا ہوا نظام یہ چلتا ہی ہے. اور یعنی ایسا کچھ کریں، میری مدنی التجا ہے. اب الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، حدیث پاک میں ہے. آپ اس سال ٹرائی تو کریں کہ ہم اس کو کس طرح ریڈیوس کر سکتے ہیں، منیمائز کر سکتے ہیں، کم سے کم کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں. جیسے کہ تلی ہوئی غذائیں ہو گئی، یا مطلب اسی وقت تو پھر اوپر کولڈ ڈرنک ہیں. جی او باپ رے باپ، ایک تو خالی میدا، اوپر سے یہ ہے جاتے ہی تلی ہوئی غذا ڈالی ٹھا کر کے، اوپر سے کر کے وہ رے بھائی جو اندر وہ سارا جو گیا، جو پھر اب یہ جگر میدا لبلبا جو بھی بولو آپ، بس یہ تو کیا ہوگا. تو کچھ ذہن بنائے نا. ہم دیکھیں سلسلہ کر ہی رہے ہیں
تو اس سے ہم نے یہاں سے کوئی ایڈورٹائزمنٹ تو لینی نہیں ہے اپنے سلسلے سے، نہ ہم کسی میڈیکل کمپنی کو، دوائی کی کمپنی کو پروموٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، نہ کسی کمپنی کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان کی تشہیر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یقیناً کہا جا سکتا ہے اللہ ہمیں مخلص بنائے کہ نیت یہی ہے کہ ہم ہمارے عاشقان رسول کو کچھ طبی فوائد یا طبی جو مشورے ہیں وہ عرض کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم مہینہ عطا کیا، اتنا عظیم روزہ ہمیں عطا کیا، اور پھر اس کا ایک بہت پیارا نتیجہ عطا کیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو۔ تو بہت ساری چیزوں میں ہم غور کریں کہ رمضان کا یہ مہینہ محض کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس کھانے پینے کے حوالے سے بھی ہمیں احتیاطیں کرنی ہے اور گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ پلیز 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 براہ کرم مہربانی کریں اور اپنے کھانے پینے کے معاملات پر ایک گھر میں بیٹھ کر مشورہ کر لیں کہ یار اس سال کیا کرنا ہے، ڈاکٹر کے پاس اب ڈاکٹر بیٹھ کر آپ کو یہ فارمولہ دے رہے کہ یار ہمارے پاس مت آنا، یہی تقریباً نتیجہ ہے، الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو یہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو وہ فارمولہ بتا رہے ہیں کہ ہم فارغ رہ جائیں، ابھی پھر اعتکاف کر لینا انشاءاللہ، تاکہ ڈاکٹر تمام یہ ڈاکٹرز اگر عاشقان رسول سن رہے ہو تو آپ کو بھی اعتکاف کی دعوت دیتا ہوں میں، آپ بھی آئیں اعتکاف کریں۔ ہمارے ہزاروں معتکفین ہوتے ہیں الحمدللہ، تو ہمارے یہاں ڈاکٹر حضرات بھی ماشاءاللہ آتے ہیں اور یہ ان کا مفت علاج بھی کرتے ہیں۔